بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ آج کل کمپیریزن کر رہے ہیں جناب پاکستان کا اور ٹرکی کا، اور ٹرکی میں جو ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ ہوئی مارشل لا لگانے کی یا ٹیک اوور کرنے کی، اس میں جو کمپیریزنز کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو ایک چیز بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپیریزن بالکل بالکل غلط ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر دیکھا جائے آرگینوگرام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کئی مطلب کہ میجورٹی آف دا ٹائمز جو مارشل لا کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں کسی بھی ملک میں، اور وہ لوور لیول پہ ہوئی ہوں، چاہے وہ میجر جنرل لیول پہ ہوئی ہوں، چاہے وہ بریگیڈیئر لیول پہ ہوئی ہوں، چاہے کرنل لیول پہ ہوئی ہوں، چاہے میجر لیول پہ ہوئی ہوں، وہ اٹیمپٹس کامیاب ہونے کے چانسز 0.1% رہ جاتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آرگینوگرام جو ہے فوج کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ مارشل لاز ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ ٹیک اوورز ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جہاں پہ ایلیٹ جو ہے کسی بھی آرمڈ فورسز کی وہ آن بورڈ ہو. اگر وہ ایلیٹ جو ہے آرمڈ فورسز کی کسی بھی ملک کی اگر آن بورڈ نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی ایک شخصیت بھی مسنگ ہوگی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل ان دا آرمڈ فورسز جو who really matter، وہ اگر ان میں سے اگر امپورٹنٹ لوگ جو ہے امپورٹنٹ جگہوں پہ جو تعینات ہیں وہ لوگ اگر آن بورڈ نہیں ہوں گے، تو وہ مارشل لا لگانا یا ٹیک اوور کرنے کی جو اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ گزارش کر سکتا ہوں ان لوگوں سے کہ جناب جو لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں ترکی کا اور پاکستان کے ساتھ، کہ جناب وہاں پہ بڑا ری ایکشن ہوا اور عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور عوام نے جناب ری ایکشن شو کیا اگینسٹ دا ٹیک اوور ان ٹرکی. یہاں کی صورتحال اور ٹرکی کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پہ لوگوں کو پرابلمز ہیں، لوگ یہاں پہ تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ٹرکی میں کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں ٹیک اوور کرنے کی اور کامیاب بھی ہوئی. لیکن ٹرکی میں لوگ جو ہیں ان کو حکومت نے، ان کے حکمرانوں نے ان کو بہت ریلیف دیا، اور ریلیف اس حد تک دیا جس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جو میں بات یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ، جو ہرارکی ہوتی ہے، جو ایلیٹ ہوتی ہے فورسز کی، جو اہم مقامات پر تعینات ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ لوگ آن بورڈ نہ ہوں تو پھر مارشل لا لگنا یا ٹیک اوور کرنے کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ 0.1% رہ جاتی ہیں. پاکستان میں بھی 3 مرتبہ ایسی کوشش کی گئی، اور اٹس اے ہسٹری، اٹس اے ریالٹی. اور وہ ریالٹی یہ ہے جناب کہ پاکستان میں جو ناکام کوششیں کی گئی ٹیک اوور کرنے کی، اور جس میں ہرارکی جو تھی، لیڈ جو تھی آرمڈ فورسز کی، یا دوز پیپل ہو ڈیڈ میٹر، میں جنرلز کی بات کر رہا ہوں، سرونگ جنرلز کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ میٹر کرتے تھے اور امپورٹنٹ پوزیشنز پہ موجود تھے، وہ لوگ بورڈ پہ نہیں تھے، آن بورڈ نہیں تھے، اس لیے ٹیک اوور نہیں ہو سکا یا مارشل لا لگانے کی کوششیں ناکام ہوئی. 3 مرتبہ پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے. اور ایک تو مڈ 70s کی بات ہے. مڈ 70s میں کچھ میجرز نے پاکستان میں انہوں نے جناب اس قسم کی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، اینڈ اٹ واز ڈیٹیکٹڈ، اور ان 1976 ان آفیسرز کو پکڑ لیا گیا. اور اس وقت جو بڑی امیچور اٹیمپٹ تھی وہ، اور لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان آفیسرز کو پکڑ لیا گیا اور ان کا ٹرائل ہوا، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ایٹ اٹک فورٹ، یہ وہاں پہ اس وقت میجر جنرل ہوا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب، اور ضیاء الحق صاحب نے اس کورٹ کو پریزائڈ کیا. اور پھر اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہٹا دیا، تو اس کے بعد جناب انہوں نے انہی لوگوں کو، جن لوگوں نے 1976 میں
یہ اٹیمپٹ کی تھی، یہ کوشش کی تھی، بغاوت کی کہہ لیں یا ٹیک اوور کرنے کی کہہ لیں، اور یہ میجرز تھے، ان لوگوں نے کوشش کی تھی. تو ان لوگوں کو بعد میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کر دیا ضیاء الحق صاحب نے، تو اس کے بعد جناب ان آفیسرز کو پارڈن بھی کر دیا گیا تھا، ان کو معاف بھی کر دیا گیا تھا. یہ تو پہلی اٹیمپٹ تھی جناب. ایک دوسری اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور وہ ہوئی تھی وہ بھی وہ اس وقت ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور وہ بھی جو کو تھا وہ میچیور نہیں ہو سکا، اینڈ دیٹ واز اے سیکنڈ اٹیمپٹ جی. اور ضیاء الحق صاحب میں جیسے پہلے کہا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور اس وقت بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی پاکستان میں، لیکن وہ بھی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی. تھرڈ اٹیمپٹ واز ان 1995 جی. ایک بریگیڈیئر نے اور کچھ جونیئر آفیسرز نے بھی اٹیمپٹ کی تھی، اور اس کا پتہ چل گیا تھا. جنرل وحید کاکڑ صاحب تھے جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ان کو پتہ چل گیا جب وہ جا رہے تھے پرائم منسٹر صاحبہ کو ملنے کے لیے. اور یہ 3 اٹیمپٹس ہوئی تھی، اور میں پھر اسی چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہوں گا کہ وہ اٹیمپٹس کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ آرگینوگرام فوج کا ایسا بنا ہوتا ہے کہ جناب دا بک سٹاپس ایٹ دا ٹاپ. جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس پہ جا کے ساری باتیں رکتی ہیں، اور وہ جب بھی لوور لیول پہ، جیسے میں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور یہ حقیقت ہے، دس از ہسٹری، کہ جناب جو 3 اٹیمپٹس پاکستان میں ہوئی ان میں کامیابی اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ لوور لیول کے لوگ تھے، اور جو وہ جنرلز یا وہ ہرارکی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ میٹر کرتے تھے، وہ آن بورڈ نہیں تھے، اس لیے یہ اٹیمپٹس کامیاب نہیں ہوئے. ترکی کی بات میں نے کی جناب کہ ترکی میں جو لوگ آج کل بیٹھ کے کمپیریزنز کر رہے ہیں، ترکی میں لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے جناب فوج کو وہاں پہ ٹف ٹائم دیا، اور وہ ٹیک اوور نہیں کر سکی فوج میں بھی. وہاں پہ آپ کو ابھی تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہاں پہ بھی فوج کی جو ایلیٹ تھی، جو وہ لوگ، وہ آفیسرز آرمڈ فورسز کے جو میٹر کرتے تھے، وہ لوگ آن بورڈ نہیں تھے. اور ایک لوور لیول پہ ایک اٹیمپٹ کرنے کی، ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ، ایل پلانڈ اٹیمپٹ کہا جائے تو بہتر ہوگا، ایل پلانڈ ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ ترکی میں کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ترکی کے لوگ باہر نکلے کیوں؟ وجوہات یہ ہیں جناب کہ 2002 اور 2012 کے درمیان 64% ملکی مجموعی پیداوار رہی جناب. اور یہ ذرا تھوڑا سا آپ اس کا کمپیریزن کر لیں اپنے ملک کے ساتھ بھی، پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ان کے لوگوں نے، ان کے پولیٹیشنز نے، ان کے حکمرانوں کے، ترکی حکمرانوں نے ڈیلیور کیا. ترکی پر IMF سے لیا گیا قرضہ $23.5 بلین تھا. ٹھیک ہے جی. یہ قرضہ کم ہو کر 0.9 بلین رہ گیا، اور اس کے بعد ترکی نے خود IMF کو قرضہ دینے کی پیشکش کر دی. یہاں پہ آپ اپنے ساتھ بھی کمپیریزن کر لیں، پاکستان کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن کریں تاکہ پھر آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اردگان کی قیادت میں غربت کی شرح جو تھی 32% سے کم ہو کر 9% رہ گئی، اور ترکی کی تاریخ کی سب سے تیز ترین ریلوے لائن تعمیر کی گئی، جس پر ملک کی تیز ترین ٹرین سروس کا آغاز بھی ہوا جی. یہ بھی ذرا مائنڈ میں رکھیں کہ وہاں پہ ترقیاتی کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے اور عوام کو ریلیف بھی ملتا رہا. ملک کے مجموعی بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ تعلیم کے شعبے پہ لگایا گیا جناب، اور تعلیم کے شعبے پہ لگایا جاتا ہے. تعلیم کا بجٹ جو ہے 7.5 بلین سے بڑھا کر 34 بلین کر دیا گیا. وہاں پہ جو فوکس کیا جاتا ہے، جو زیرو ان کی جاتی ہے چیز، وہ یہ کی جاتی ہے کہ تعلیم اور تعلیم، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو نسلیں چینج ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں، پاکستان میں کتنا بجٹ تعلیم پہ لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ ذرا اپنے سامنے رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. 2002 میں یونیورسٹیوں کی تعداد کو 98 سے بڑھا کر 186 کر دیا گیا ترکی میں. غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے گرین کارڈ سکیم کا اجرا بھی کیا گیا جی. ترکی میں صحت کے شعبے میں وسیع پیمانے پر کام کیا گیا، جس سے بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوئی. بنیادی سہولیات
سو بیسک کمیونٹیز ایک علاج کرانا ایک ضرورت ہے، اور وہاں پہ ترکی کے صحت کے شعبے میں وسیع پیمانے پہ کام کیا گیا، جس سے بنیادی صحت سہولیات کی فراہمی ممکن ہوئی جناب۔ 2002 سے 2011 کے درمیان 13,500 کلومیٹر ایکسپریس وے تعمیر ہوئی جناب۔ 24 نئے ایئرپورٹ تعمیر کیے گئے، جس سے ایئرپورٹس کی تعداد جو ہے 26 سے 50 تک جا پہنچی جناب۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بریف پیش کیا ہے ترکی کا، اور جو ترکی کے لوگ باہر نکلے وہ اس لیے نکلے جناب کہ وہاں پہ ان کو کیسے ریلیف ملتا رہا حکمرانوں سے، پولیٹیشین سے، اور ڈیموکریسی ان کو سوٹ کر رہی ہے، اس لیے وہاں پہ ترکی کے لوگ نکلے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جی وہاں پہ جو اٹیمپٹ ہوئی ترکی میں ٹیک اوور کی، اٹ واز اے ہاف ہارٹڈ ill planned اٹیمپٹ جی، اور جو ناکام ہونی تھی، کیونکہ ہرارکی پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹاپ آف دا لائن لوگ ہوتے ہیں، دوز پیپل ہو ڈو میٹر، جہاں پہ وہ لوگ آن بورڈ نہیں تھے آرمڈ فورسز میں، اس لیے وہ ناکام ہوتی ہے جناب، اور اس میں 0.1% چانسز ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے اپنے ملک کے بھی 3 آپ کے سامنے اگزامپل رکھے، پاکستان کے بھی 3 اگزامپل رکھے، جو 3 مرتبہ یہاں پہ کو کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہوئی، اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ وہ سب جو اٹیمپٹس تھی، چاہے وہ 1976 میں ہوئی ہو، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئی ہو، چاہے وہ 1995 میں ہوئی ہو، وہ ساری کوششیں پاکستان میں بھی ناکام ہوئی، کیونکہ وہ بہت لو لیول پہ اٹیمپٹس کی گئی تھی۔ ذرا بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ پھر بات کرنا چاہوں گا میں جیرڈ سے، ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے، جو پہلے بھی میری پروگرام میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر میں ان کو یہاں پہ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ان سے کچھ باتیں بہت اہم ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ جناب سپریم کورٹ، کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ICIJ کو رابطہ کرتی ہے، ان سے مزید انفارمیشن لینے کی کوشش کرتی ہے، تو ICIJ کیا کرے گا اس پہ؟ کیا انہیں ہیلپ آؤٹ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا نہیں؟ نمبر 2، ایک میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایک اور قسط عنقریب آنے والی ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے نام جو ہیں ایک مرتبہ پھر پاناما لیکس کی شکل میں سامنے آئیں گے، وہ لوگوں کی شکل میں سامنے آئیں گے جو لوگ جن لوگوں نے آف شور کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، وہ جائز کھولی ہیں، ناجائز کھولی ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن آف شور کمپنیاں جن لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں، ان کی ایک نئی قسط عنقریب آنے والی ہے، وہ بھی میں جیرڈ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کب تک متوقع ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اور اب ذرا بات کر لیں پاناما لیکس کی جی۔ پاناما لیکس پہ آپ نے بہت یہاں پہ پروگرامز دیکھے، بہت یہاں پہ بحث ہوتی رہی، اور بہت یہاں پہ شور و غل مچتا رہا، لیکن یہاں پہ کوئی چیز ایسا سبسٹینشیل سامنے نہیں آئی۔ کئی ممالک میں ایسا ہوا جناب کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، کسی جگہ پہ 10 لاکھ نکل آئے لوگ، اور جناب وہاں کی جو حکمران تھے ان کو استعفے دینے پڑے، لیکن یہاں پر ایز سچ ایسا نہیں ہوا، بلکہ بلیم گیم چلتی رہی۔ بلیم گیم کے بعد جناب ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ان کی طبیعت ناساز ہوگی، ان کو جانا پڑ گیا، اور TORs اینڈ تھنگز لائک دیٹ، اس میں جناب سارا ٹائم ضائع ہوتا رہا، اور اب حالات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہیں پر کھڑے ہوئے سب لوگ جہاں سے کام شروع ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جیرڈ جو ہے، جو ڈائریکٹر ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پہلے پروگرام میں میرے ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے ان کی اپیرنس ہوئی پاکستان میں، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ انہوں نے پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ان پہ الگ الگ کام کیا جا رہا ہے۔ جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دے ڈو کم اپ ود انفارمیشن۔ ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ ہتھوڑا لے کے یا تلوار لے کے کھڑے ہو جائے، وہ اپنی انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور انفارمیشن پہ آگے اپنے پکے پیروں پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ سامنے کام کرتے ہیں جناب، اور پکے پیروں پہ انفارمیشن جو ہے پاناما لیکس نے دے دی۔ اب آگے اس کو کیسے لے کے چلا جائے گا، کیسے اس پہ کام کیا جائے گا، وہاں کی حکومتیں جو ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں،
लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है और उसके बाद वो उसका क्या वो करना चाहते हैं, दैट इज अप टू दोज पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स कि वो क्या करती हैं। यहाँ पे एज सच पाकिस्तान में एज सच अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। खत लिखा गया चीफ जस्टिस साहब को, उसमें लेकुनास थे, फिर उसमें थोड़ा टाइम बाय किया गया, फिर उसके बाद जनाब TORs पे आपके सामने ही है कितने महीनों से टाइम बाय किया जा रहा है। और एक मरतबा फिर अब जनाब अपोजिशन जो है वो कहती है जनाब कि हम सड़कों पे निकलेंगे। मैं जरा बात करना चाहूंगा जेरेड रॉयल से जी, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने पनामा लीक्स जो थे उन्होंने लीक किए और बड़े पक्के पैरों पे किए। और उन्होंने कहा जनाब कोई भी शख्स अगर जाना चाहता है अदालत में तो जरूर जाए, उनके पास हार्ड कोर सॉलिड एविडेंस मौजूद है। लेकिन आज भी वो उसी चीज पे कायम है और आजकल तो वो काम पाकिस्तान पे जो उन्होंने करना था कर दिया। पाकिस्तान पे जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी उनके बारे में जो उन्होंने बताना था, उनकी ऑफशोर कंपनीज के बारे में बताना था, वो बता दिया। आजकल वो काम कर रहे हैं अफ्रीका पे। लेकिन पाकिस्तान पे किस तरह काम किया गया, कैसे काम हुआ और उसके बाद क्या दोबारा काम होगा या नहीं होगा, या वहां पे क्या बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है, बात करना चाहूंगा जेरेड से। जेरेड, हाउ आर यू? I'm good, thank you. It's always a pleasure to have you on my show. Oh, it's always a pleasure to be on the show. Thank you very much for taking out time for me, Jared. You have come up with like hardcore information, and that information is very much there, and it's in black and white. And you are very confident about that. You have said it so many times that you are very confident about that. And if somebody wants to go to the court, they are most welcome, and you are ready to face them. This shows the kind of confidence you have in your information. Is there any more work going to be done for Pakistan, or you have given up on Pakistan? The job for Pakistan is done, and now you are working on Africa, or at any stage you will come back to Pakistan again, this region again, and you will come up with some more evidences once more, or no? Yeah, look, we're always working in this area of offshore finance because it's an area that we have specialized in for the last couple of years, and we are always getting new information. So I have no doubt that we're going to be coming up in the future with some new information that will be of most interest to Pakistan. In relation to the Panama Papers or Panama Leaks, that information that we had is out there now. We've given it to media organizations. They've published it. Nobody is disputing the facts in terms of what is in the Panama Papers, because even the firm, the Mossack Fonseca, which is the law firm in Panama that had all of the material taken from them, it was, they claim, stolen material before it was handed to the journalists. And they're not disputing any of this. There's no dispute about the actual facts, but it's really up to government authorities now to decide what's important, and up to the people, basically, of Pakistan to decide what's important and what isn't important. What we've done is put out the facts. That's what journalists should do. But you said that at any stage you can come back on this region again, and if there's some more information about offshore companies and it's related to Pakistan, you can always come back again, right, on this region, on Pakistan, right? Yeah, look, we're still working in the area of offshore finance, and I can assure you that every country, the elite in every country is involved in this. And we will have new information, and when we do, we'll publish that the same way. And it doesn't matter who the people are. If the information is there, we'll publish it as long as it's in the public interest. How many, you have said it like so many times, but then again we would like to recall is this thing one again, that how many how many people are there, how many journalists are there who are working for only Pakistan? For Pakistan, we had only one reporter working in Pakistan, but we had 400 reporters working around the world in nearly 80 countries, and we've actually expanded that now into some new countries. We're hoping
you made a reference to Africa, because we're actually hoping to publish a whole series of new stories in Africa in the next couple of weeks. So we've got a number of reporters in Africa and in other places around the world working away on the Africa stories, because the thing about offshore finance is that it's linked. Every country is linked. It's just because it seems like it's offshore and in a tax haven. People don't seem to realize this is a global phenomenon. And so once you have information on offshore tax havens, it actually leads to every country, including Pakistan. The information you extended, which is in black and white, about the Prime Minister Mia Muhammad Nawaz Sharif, you still stand by that information which is in black and white, or are there any changes in it? And do you have like a solid documentary evidence against the Prime Minister of this country, Pakistan? Well, we've published the information. We've found property in London that has been linked to his children. Again, that's pretty straightforward information. It'd be very easy to, I imagine, for authorities there to verify it, if that's what they wanted to do. So is there any problem, like there's a debate going on in Pakistan that probably there is a problem that they cannot access to the information in detail. They do have what you guys have like published, what the ICIJ have published is very much there, but when it comes to law, nothing can be proved. Is it so, or how do you take it? Well, I think it's at that stage of, when you find information as a journalist, you basically publish that information. It's really up to government authorities and to the public to decide whether it's important or not. I don't think there's anyone disputing the facts. The question now is this something of interest in Pakistan? And, that's where it stands. It's not our job as journalists, especially as foreign journalists, to basically tell people there what's important. You've got to decide. Did anyone from the Pakistan government, any parliamentarian from Pakistan, any government official from Pakistan, any minister from Pakistan, or the Prime Minister office, did they get hold of you? Did they contacted you at any stage? Yeah, we have been contacted by a number of people for various reasons. Obviously, some people are disputing the information or they might be disputing facts in the information. They might want to qualify what we've published. But remember, we went to everyone for comment before we published, so it wasn't like this was a surprise. The only thing that's happened since we published is we have qualified certain parts just to make it clearer for people, basically to give them a right of reply. So what you're saying is that people did contact you from Pakistan, and they were like they had some questions about the information you guys extended, and but what you are saying is that before writing it, before putting it in black and white, you did contact these people, right? Yes, they chose not to comment. It's only afterwards that they're commenting. Okay, it's afterwards these people are commenting, especially we're talking about Pakistan, and these people, when it was published, and when the information was published by you guys in black and white, they started contacting you, and but before that, when you guys contacted these people whose names are in the Panama Leaks, these people chose to stay mum, right? Well, I mean, I have to say it's a pattern that's extended across the world. A lot of people, when they're given a chance to respond, choose not to respond. But once you've published a story, they then decide that they want to respond because they want to qualify what you've published. That's their right. And it's even after we publish, we still take, letters from people or calls from people, whatever. If we still have a right of reply. And if they want to reply to what we've published, then we give them that right. What exactly were the questions from Pakistan once this information was published about the offshore companies?
It was simply to qualify what actually happened. So, I mean, we would, what you're seeing here as journalists are documents, and what you're trying to do as a journalist is put as much context around the documents as you can. Now, the best person to get context from is the person who appears in the document. But if they're not willing to talk to you, then all you can do is publish the document, essentially, what's in the document, pointing out that you have gone to them for comment and that they've chosen not to respond. But don't you find it strange that when you guys wanted to, when you guys contacted them, they were like they kept silent and they were not commenting on things. And when it came in black and white, they started contacting you and saying that this information is incorrect, or what exactly did they ask, that this is not correct, or this is or what? It's not that the information is correct, but they wanted to put more context around the information. And again, I will, to be fair, say that a lot of people around the world treat the questions initially in that way. They choose not to respond. That's their right. But afterwards, they often say, well, we had this company for this purpose, and that wasn't in the story. We'd like to put more context around that particular company. Okay, so was there any pressure from specifically from Pakistan? Those names which are in the Panama leaks from Pakistan, those people who are in Pakistan who have been like their names are there. Any pressure from these guys? They mounted any pressure on you guys, or like? Or they just said that this was meant for this purpose and this was not meant for that purpose, whatever offshore company they have come up with, or something else? No, it's just putting more context. I mean, so far, apart from any public statements that you'd be aware of, that people were going to sue and other things. No, apart from those public statements, nothing that isn't really just a qualification of what we've published. What do you mean by qualification? More context. I mean, if, for instance, if you set up an offshore, say you yourself had set up an offshore company in, say, the British Virgin Islands, and you had appeared in the Panama Papers, it would have just shown your name, maybe an address, maybe the property that you may have bought, usually in some other country, because that's a lot of the reasons for setting up offshore companies are actually to buy property in a third country, so not in the British Virgin Islands, but somewhere else. We would have documents showing that this transaction took place, and sometimes we would have correspondence that you may have sent to Mossack Fonseca, which is the Panamanian law firm. But you might have contacted us afterwards and said, look, I bought this from my elderly mother in 1977, and I no longer have it, or whatever. That's what I mean by context. Okay, all right. Can you be more specific about the contacts which were made by Mia Muhammad Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, or on his behalf to you guys? He hasn't contacted us. He has not? Not that I'm aware of, no. So nobody from the government even contacted you guys on his behalf, on Prime Minister Nawaz Sharif's behalf? Well, he himself didn't contact us, no. No. So, because last time when we were like on the show, when you were on my show, there was a parliamentarian, he was like saying that he would go to the court. So, is there any, has he written any letter to you? Has he like served you any notice or any sort of that thing? Well, he wrote us several letters, but nothing that is, yes, he wrote us several letters. He wrote you several letters. I'm talking about a parliamentarian from the government side. His name is Danial Aziz. So he wrote you letters, right? Yes. He did write you letters, but as such, no notice from the court or no notice from his lawyer was served to you, right? No, I remember that we operate in the United States under United States law, so that would have to come through someone here. Okay, if the Supreme Court of Pakistan contacts you
and if they want to have like access to these this information, there are like so many names there. Would you like to help them out? Would you like to help the Supreme Court of Pakistan? No, we don't do that. We're a journalist organisation, and we're on the record as saying that we're not an arm of government. We don't hand our material over to government authorities, no matter who they are. And that's been our stated policy for a long time. We've had a lot of governments around the world request the documents. Authorities, pretty much from the British authorities, American authorities, Australian authorities, have all come looking for the material. And our response is the same. We're not an arm of government. If they really want to get access to this material, all they have to do, and all the Supreme Court of Pakistan has to do, is ask the Panamanian authorities. They have the material. They seized it from Mossack Fonseca, and they've gone on the record many times as saying that they're happy to listen to requests from other governments for this material. Surprisingly, very few people have actually asked them for the material. Okay, so not much people have asked the Panama government about the information. That's what you're saying, right? Yes. If they want the material, all they have to do is go through proper channels. They don't need to come through the journalists. They should go through the Panamanian authorities. Okay. The Panamanian authorities raided Mossack Fonseca shortly after we published, and they seized documents from Mossack Fonseca. They claim they actually have more material than the journalists. So the Panamanian authorities have got like more material than you guys have, and there hardly any... They claim they do, yes. They claim they do, right? And there are hardly any governments which has contacted the Panamanian authorities, right? Correct. Don't you think it's strange? I think it's very strange, and in fact, we've been contacted by, as I say, other government authorities around the world, and that's the answer I give them. They have access to the material if they want it, and they just keep asking for this material from us. But we've already gone on record as saying that we don't hand material over to government authorities, so we can't. We're in a kind of catch-22 situation. We're happy to publish the stories, and we're happy to give access to journalists, but we don't give access to government authorities. Okay, you can give access to the journalists, but you cannot give access to the government authorities, whatever information you have. But is there any other information which you guys have other than you have printed it, other than the information which is in black and white? Well, as I have hinted several times now, we are continuing to work in this area. We this is the third major leak of information that have come to the international consortium, and all I can say is it's likely that we're going to get more information in the future. And the kind of information we get affects almost all countries in the world, because, as I say, the offshore world doesn't have borders. And so if you get a leak of material, it's likely that there'll be Pakistan names in there. Sorry, can you explain this once again, please? The last sentence. Well, I guess the firms like Mossack Fonseca, they don't. I mean, they're a Panamanian law firm, but their clients are not from Panama. Their clients are from all over the world. So when you get leaks of this kind, you are likely to have names from almost every country in the world. The Panama Papers had names from more than 200 different countries around the world. So, some of those names we haven't even worked with journalists in all of the countries. We worked in 76 countries for the initial launch, and then we expanded it, and we're now working in new countries. But we still haven't, we don't have journalists in 200 countries, so we can only keep expanding. But the possibilities are endless in terms of, this kind of information really has information from people all over the world. Do you think this is like something different I'm going to talk about here? It's a query, and if you want to answer that, you're most welcome. If you don't want to answer that, it's entirely up to you. Don't you think that opening offshore companies is no big deal, is no offense as such in many countries? And
if they're like if their assets are declared and the money which is put in the offshore accounts, if that money is very much declared in the taxes, there's no issue, you know. And then again, if the names of those people who have declared their assets and then they have come up with an offshore company, there's no issue about that. They have not broken any law as such. So bringing out their names also has created an issue for you guys. Is it so or no? Or you should not have come up with those names? Yeah. Well, no, I disagree with that. I think it's the kind of basic information that should be made public. And it's not just me saying it. I mean, the British Prime Minister, David Cameron, has gone on the record as saying that this basic information about who owns offshore companies, the ultimate beneficial owner of offshore companies, is something that should be made public. Now, if you were to open up I don't know the laws in Pakistan, but I imagine that if you opened a company in Pakistan, it'd be very easy to find out who the directors of that company are. But if you were to do the same thing in the British Virgin Islands or in Panama, well, there's secrecy. So there are basically different rules. The only reason that people use offshore companies, the main reason they use them, is for secrecy. Now, you're right. Not every offshore company is involved in wrongdoing, and in fact, most probably aren't. But where you have secrecy, you have the potential for wrongdoing. And that's why I think, in terms of public interest, this is information that ought to be made public. And as I say, you know, David Cameron gave a press conference at the White House in 2013 and said exactly that. So would you like to come up with that information also, names of those people also who have whose offshore companies are very much legal in a way, and they have declared their assets and they have come up with the taxes, and their names should not have been there in the ICIJ report? Do you think that should have been the case? We say very clearly that there is nothing illegal as such about having an offshore company. We're not accusing anyone of doing anything illegal or doing anything wrong. Okay. One last thing. Any time period you can come up with that you can come across, you can come up with new names in Pakistan of those people who own offshore companies? Names have not been published yet. It's impossible for us because we work very slowly. We tend to do 1 or 2 projects a year. We've tended to do 1 offshore project a year, every year, for the last couple of years. So if you look at that same time frame, then we'll probably be talking this time next year, I imagine, and you'll be asking me questions about new people. Okay, so by next year there is a possibility that you can come up with new names from Pakistan. They can be like new leaks, Panama leaks, or any leaks by next year. There is a possibility, right? Well, I hope so. I mean, that's your hope as journalists. I mean, journalism depends on getting information. I mean, and then once you have the information, you've got to look for patterns. And then you've got to look for public interest. I mean, I do think that the children of a prime minister is of public interest because prime ministers and presidents and elected officials are all public figures, and therefore they put themselves out there into the public. You will see in the Panama Papers that a prime minister had to resign. But I'm talking about the prime minister of Iceland. Yeah. Why? Because he had concealed the history of an offshore company. If he hadn't concealed it, and if it had been known, then it wouldn't have been a problem. You're right. Jared, thank you very much for joining me. It's always a pleasure to have you on my show. Thank you very much. नए इंकशाफात आने को हैं जी, और नए इंकशाफात किसी वक्त भी आ सकते हैं, नए नाम किसी वक्त भी आ सकते हैं, और अगले साल तक मुतवक्को है जनाब के नए नाम आए और पाकिस्तान से बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनीज खोली हुई हैं उनके नामों की एक नई फहरिस्त
آ سکتی ہے اگلے سال تک. جیرڈ کا کہنا یہ ہے جی کہ جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ہم سے کوئی انفارمیشن مانگنا چاہتی ہے تو اس کو ہم نے جو انفارمیشن ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے, جو بلیک اینڈ وائٹ میں دی ہوئی ہے, وہ موجود ہے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایز سچ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے, لیکن ان کو چاہیے یہ کہ پاناما کی اتھارٹیز سے وہ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور وہ انفارمیشن ان کے پاس پاناما کی اتھارٹیز کے پاس موجود ہے, تو وہاں سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. اگر مزید کوئی انفارمیشن چاہیے جو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں انفارمیشن موجود ہے ICIJ کے پیپرز میں, جو انکشافات انہوں نے کیے, اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما گورنمنٹ سے لے سکتی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.